ہے فرشتوں کا سردار جبریل امین زمین پہ اترتا ہے، جو حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے پاس آتا رہا، اور آپ کی وہ کیفیات اور آپ کی وہ جذبات، اس فرشتے سے ملاقات ہونا، پہلی وحی کا نزول ہونا، چونکہ اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں پیدا فرمایا، آپ کو افضل البشر کہا جاتا ہے، اور یہاں بہت ہی ادب اور بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے گفتگو کرتے ہوئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے بے ادبی سے۔ کچھ لوگ یہاں پر ادب آداب کی جو حدیں ہیں وہ کراس کر دیتے، تو ظاہر ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے تو اس میں اللہ نے دو طرح کے احسانات اللہ نے جو انسانوں پہ فرمائے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ ایک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ بڑا احسان ہے۔ دوسرا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے بھیجا، رسولا من انفسہم، انہی میں سے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا۔ آپ کے آباء و اجداد کا مبارک شجرہ نسب ہے، آپ کا مبارک خاندان ہے، آپ کی رشتہ داریاں ہیں، آپ کی اولادیں ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کے چاچے ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، رسولا من انفسہم۔ یہ ایک مستقل اللہ نے فرمایا کہ احسان ہے تم پر کہ تم ہی میں سے بھیجا ہے۔ وہ تمہاری نفسیات کو، تمہاری چاہتوں کو، تمہارے دلی جذبات کو، کیفیات کو سمجھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے مطابق تمہاری تربیت کرتا ہے۔ وہ ان ساری کیفیات سے دوچار ہے، بشری جو تقاضے ہیں وہ ان پہ طاری ہیں، ان کو پتہ ہے ماں باپ کی محبت کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنی امتیوں کی تربیت فرمائی۔ یہ ایک مستقل اللہ نے احسان جتلایا ہے، اور انسانیت کو اللہ نے مقام اور بلندیاں عطا کر دی، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام انسانوں میں تشریف لائے، اللہ کے آخری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں تشریف لے آئے، انسانیت کا مقام بلند ہو گیا، ساری مخلوقات پہ اللہ نے انسان کو فضیلت برتری عطا کر دی، اسی وجہ سے کہ انبیاء علیہ السلام کی مبارک ہستیاں انسانوں میں تشریف لائے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں تشریف لے آئے۔ انسانیت کا شرف، انسانیت کا مقام اور فضیلت بہت بڑھ گئی، تمام مخلوقات پہ اللہ نے انسان کو فضیلت بخشی ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بڑے بڑے جو فرشتے ہیں، جیسے جبریل امین ہے، میکائیل ہے، عزرائیل ہے، اسرافیل ہے، اللہ نے انبیاء کو ان پہ فضیلت عطا کی۔ اس کے بعد کے درجے کے جو فرشتے ہیں ان پہ اللہ نے صحابہ کو فضیلت عطا کی، اس کے بعد کے درجے کے جو فرشتے ہیں ان پہ اس امت کے عام صلحاء مومنین کو فضیلت عطا کی۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں کچھ مشقت زیادہ۔
انسان بنے، اپنے مقام کو پہچانے تو اس کا مقام بہت بلند ہے۔ باقی انسان کے روپ میں حیوان ہو تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ شکل صورت تو انسان کی ہے لیکن اندر اس کے حیوان ہے، شیطان ہے، تو وہ حیوانوں سے پھر بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مستقل اللہ نے انعام اور احسان جتلایا کہ لقد من اللہ کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلاتا، بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ کسی نعمت پہ اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ تیرا وجود، اپنے وجود پہ غور فرما لے، کتنا حسین و جمیل اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تجھے عقل، شعور عطا کی، اللہ نے تجھے خوبصورت سانچہ اور ڈھانچے میں ڈھالا ہے، اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینہ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بہترین شکل صورت میں پیدا کیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وجود سے، جسم سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، لیکن اللہ اگر وجود چاہتا، اللہ اگر جسم چاہتا تو انسان جیسا جسم چاہتا۔ اتنا عظیم اللہ نے انسان کو بنایا، اتنا پیارا اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ کتنا گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، کتنا بدصورت، قبول صورت، کالا سیاہ جو بھی ہو، وہ اگر شیشے کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے رب کعبہ کی قسم، وہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، اللہ نے مجھے کتنا اچھا بنایا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اچھا نہیں، ہر انسان اپنی جگہ پہ اللہ نے اس کو بنایا، جیسے اس پہ اللہ نے اس کو مطمئن کر دیا، اللہ نے خوش کر دیا، اور جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ۔ کتنا ہی بدصورت انسان کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بہت خوبصورت سے جانور کی طرح بن جاؤں، خوبصورت سے حیوان کی طرح بن جاؤں، خوبصورت سے بکری کے بچے کی طرح بن جاؤں، خوبصورت سے ہرن کے بچے کی طرح بن جاؤں، یا کسی بھی حیوان کی طرح بن جاؤں۔ اس بات کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اتنا اللہ نے انسان کو عظیم بنایا ہے، اور ہر انسان اس پہ مطمئن ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں بھیجا، سارے انبیاء کو انسانوں میں بھیجا، اس کی وجہ سے انسانیت کا مقام بلند ہوا، انسانیت کو شرف حاصل ہوا، عظمت حاصل ہوئی، فضیلت حاصل ہوئی۔ پیارے انبیاء کو یا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے علیحدہ کر دو، رب کعبہ کی قسم انسانیت کے دامن میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ تفصیل طلب بات ہے، انشاءاللہ اس پہ کبھی گفتگو ہوگی۔ تو اللہ نے جو انعام اور احسان جتلایا، سب سے پہلے فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے محبوب کو بھیج کر ایمان والوں پہ احسان فرمایا۔ دوسرا احسان یہ فرمایا کہ انہیں میں سے پیارے محبوب کو بھیجا۔ مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس اللہ کی آیتوں کو تلاوت کر کے لوگوں کو سناتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ یزکیہم، لوگوں کو شرک سے
बुत परस्ती से, ज़ाहिरी बातनी निजासतों से, गुनाहों से, गिलाजतों से पाक करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और किताब की तालीम देता है उनको, वल हिकमता, और अपनी सुन्नत की तालीम देता है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे आप क़यामत से पहले इंसानियत सरी गुमराही में पड़ी हुई थी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिब्रील अमीन जब तशरीफ लाते हैं प्यारे महबूब के पास, पहली मुलाकात है, फरिश्तों के सरदार हैं, बड़ी क़ुव्वत वाले, बड़ी ताकत वाले हैं, इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए हैं। वो फरिश्ता कि जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन, वो अल्लाह के नज़दीक बड़ी क़ुव्वत वाला है। मुतअइन सुम्मा अमीन, सारे फरिश्ते उसकी इताअत करते हैं, पैरवी करते हैं, उसके आर्डर के मुताबिक चलते हैं, अमानतदार भी है। सुम्मा अमीन, फिर अमानतदार भी है, अल्लाह की अमानत को ले लेकर अल्लाह के नबी तक पहुंचाता रहा, और आखिर में इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह की ये अमानत कुरान की सूरत में भी उन्होंने पहुंचा। वो फरिश्ता आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी छाती से लगाता है, दबाता है। वो ताकतों वाला फरिश्ता कि कौम लूत की सैकड़ों बस्तियों को अपने पर के नोक पे उठाया, आसमानों के करीब ले गया, उन बस्तियों को उंडेल दिया। वो ताकतों वाला फरिश्ता प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे पहले तशरीफ लाता है। पहली वही कुरान शरीफ की पहली आयतें नाजुल होती हैं। रेशमी जो कपड़ा है उसमें वो तहरीर दिखाकर वो फरिश्ता कहता है इक़रा, आप पढ़िए। आप फरमाते हैं जो रवायती तौर पे लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, मैं इस तरह तो नहीं पढ़ा। हुरूफ शनासी जिनको होती है, मैं इस तरह तो नहीं पढ़ा। माना बिकारिन, मैं तो इस तरह पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ता दोबारा सीने से लगाता है, फिर आप फरमाते हैं माना बिकारिन। फरिश्ता फिर सीने से लगाकर दबाता है और छोड़ता है, और फिर कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें गोया कि 5 रूहानी खुराकी उम्मत के लिए सबसे पहले उतरती हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब पढ़ना शुरू कर देते। उसके बाद से जो कैफियत हैं, मैं अर्ज कर रहा था, इंसानी और बशरी जो तकाजा है उसके तहत जो कैफियत आप पे तारी हुई, उसका अहादीस में जिक्र आता है। आप पे पसीना आ रहा है, आप घबराहट के शिकार हो रहे हैं। इतनी बड़ी ताकतों वाला फरिश्ता जब सीने से लगा के दबाता है, फिर अल्लाह की कुरान का नुज़ूल होता है। वो कुरान के जिसके बारे में फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, इस कुरान को हम पहाड़ों पे उतार दे तो वो भी रेजा रेजा हो जाते। वो पहाड़ आपके वो कुरान जो पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, वो कुरान आपके कल्बे अतर पे उतरता है। उसका बोझ, नबूवत का बोझ, वो फरिश्तों का सरदार ताकत वाला, उसने सीने से लगा के दबाया तो क्या कैफियत हुई। आप घर तशरीफ ले गए, अपनी अहलिया मुहतरमा से फरमाया जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे लिहाफ, मुझे कम्बल ओढ़ाएं। जिसे पसीना इंसान पे आता है उस वक्त सर्दी महसूस होती है, कपकपी तारी होती है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप पे कंबल उड़ाया, और उसके बाद कुछ देर के बाद आप की कैफियत में कुछ बेहतरी आई तो एक मुबारक जुबान से लफ्ज़ फरमाया लक़द खशीतु अला नफ्सी, मैं अपने नफ्स के बारे में खौफ महसूस कर रहा हूं कि मेरी कहीं जान ही न चली जाए। जिन कैफियत से मैं दो चार हुआ हूं, वो ताकत वाले फरिश्ते की मुलाकात और उसका मुसाफा और उसका दबाना, वो कुरान जो पहाड़ों पे उतरे रेजा रेजा पहाड़ हो जाएं, वो नबूवत का बोझ,
یہ ساری کیفیات جس کی وجہ سے میں اپنے نفس کے بارے میں خوف محسوس کر رہا ہوں. لقد خشیت علی نفسی. حضرت خدیجہ نے جو کچھ فرمایا بخاری شریف میں ہے. وہ عظیم خاتون جنہوں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل میں ساتھ دیا اور ان کیفیات میں بھی ان کو تسلی دی، اور انہوں نے تسلی کے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ بخاری شریف میں موجود ہیں. کلا لا یخزیک اللہ ابدا. ہرگز ایسی بات نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا اور ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، ایسی بات نہیں. وجہ یہ ہے کہ انک لتصل الرحم. آپ کے اندر اللہ نے جو صفات رکھی، جو شان رکھی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑنے والے ہیں، اور وہ رشتے دار جو آپ سے قطع تعلق کر رہے ہیں، آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی رشتہ جوڑتے ہیں. کیوں نہ جوڑتے ہیں کہ اس پیارے محبوب نے ہی فرمایا ہے کہ سل من قطعک، اس سے تو رشتہ جوڑ جو تیرے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے. کمال یہ ہے. واعف عمن ظلمک، معاف کر دے اس کو جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، اور اچھائی کر اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے. وَأَعْطِ عَمَّنْ حَرَمَكَ، آپ اس کو عطا کیجئے جو آپ کو محروم کر رہا ہے. جس پیارے نبی کے یہ ارشادات ہوں تو وہ کیسے صلہ رحمی خود نہیں کرے گا؟ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. آگے فرمایا وَتُصَدِّقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ فرمانے والے، سچائی والے، سچائی کا ساتھ دینے والے. وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، اور آپ کمزور لوگوں، ناتوان لوگوں، مصیبت زیادہ لوگوں، اور تاوان اور چٹی میں اور قرض کے بوجھ تلے دبے لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ اپاہج اور کمزور لوگوں کو کما کما کر دیتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کسی ظالم جابر نے کسی مظلوم کا حق دبا رکھا، اس مظلوم کا آپ ساتھ دیتے ہیں، اس مظلوم کو آپ اس کا حق دلاتے ہیں. یہ صفات حضرت خدیجہ نے بیان کی رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر اپنے چچزاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل جو پہلی شریعتوں کے بڑے عالم تھے ان کے پاس لے گئے، تو انہوں نے بڑھاپے کمزوری کے باوجود خوشی سے اچھل پڑے، بینائی بھی نہیں ہے، اور کہا کہ اللہ کی قسم جو کیفیات اور جو فرشتہ آیا ہے یہ وہی ناموس ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کے پاس آتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا رہا. کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، اور کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوں کہ جب آپ برملا نبوت کا اعلان کر دیں اور آپ کی قوم آپ کو ستائے گی، آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کی قوم کو آپ کو تکلیف پہنچائے گی. اس وقت میں آپ کا ساتھ دیتا، اور فرمایا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی. جب انہوں نے فرمایا کہ قوم جھٹلائے گی، قوم ستائے گی، قوم اذیتیں پہنچائے گی، سب کچھ پہ پیارے محبوب خاموش رہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ کے وطن سے نکال دے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مخرجی ہوما، اس جملے پہ آپ تڑپ اٹھے اور فرمایا کیا مجھے میرے وطن سے بھی نکال دیں گے؟ معلوم یہ ہے کہ اس وطن کی جو محبت ہے یہ کتنی اہم ہے. باقی چیزوں پہ آپ سنتے رہے لیکن اس جملے پہ آپ تڑپ اٹھے اور فرمایا کیا وہ مخرجی ہوما، کیا مجھے نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں آپ کو نکال دیں گے. تو میرے دوستو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات کو ہر مسلمان اپنانے کی کوشش کرے.